عقل سے پوچھو، علی بھی ہیں ماشاءاللہ، نام لکھے میں سے ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں، بڑے بڑے صاحب بیٹھے ہیں۔ اب عقل سے پوچھتے ہیں امام کسے بننا چاہیے، تو عقل کہے گی امام اسے بنا جو حسب میں سب سے بہتر ہو، جو نسب میں سب سے بہتر ہو، جو علم میں سب سے بہتر ہو، جو عبادت میں سب سے آگے ہو، جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، جو کبھی کسی میدان کو چھوڑ کے نہ گیا ہو، جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا ہو، جس کے بچے حسن و حسین جیسے ہوں، جس کی زوجہ سیدۃ نساء العالمین جیسی ہو، جس کی ولادت ہو تو اللہ کے گھر میں، شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں، جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ سارے مہینوں سے افضل، جس رات میں شہادت ہوئی وہ ساری راتوں سے افضل، جس عبادت میں شہادت ہوئی نماز وہ ساری عبادتوں سے افضل، اور 5 نمازوں میں سے جس نماز میں شہادت ہوئی صبح کی نماز وہ 5 میں افضل، اور اس نماز کے جس رکن میں شہادت ملی سجدہ وہ سارے ارکان سے افضل۔ عقل سے پوچھو کہ امام کسے بننا چاہیے، تو عقل کہے گی جو سب سے باکمال ہے۔ پاکستان میں میرٹ تو ہے نہیں، ہاں اسلام میں میرٹ ہے بھائی، اگر میرٹ کے بیس پہ لاؤ، اب میرے جملے نہیں، تاریخ مفتی حنیف قریشی صاحب بہت زیادہ فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے دوسروں کو بھی کہ فضائل اہل بیت پڑھیں۔ اینکر بڑا تیز تھا، اس نے ان سے پوچھا کہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ بڑا عالم کون تھا، تو کہا علی، انا مدینۃ العلم والی بابا۔ کا شجاع کون تھا، کہا علی، فاتح خیبر، فاتح خندق، کسی میدان کو نہ چھوڑنے والا، ہر میدان میں ڈٹ کے لڑنے والا۔ کا عبادتوں میں، کہا علی، ایک رات میں 1000 رکعت پڑھنے والے۔ کہا کہ سب سے پہلے ایمان کس نے لایا، کہا علی۔ اب یہ مسلمانوں کی ترتیب بڑی عجیب، بچوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا، بوڑھوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ بھائی سیدھا بولو، سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ بچے بوڑھے کی تقسیم کیا ہے؟ سب سے پہلے علی نے ایمان لایا۔ اب جو بوڑھا تھا وہ بڑھاپے سے پہلے کس میں رہا؟ بت پرستی میں رہا نا۔ کہا علی سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ تبھی رسول نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کہ اصحاب جتنے سب کا نام آتا ہے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، علی کا نام کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ۔ کہ یہ لقب کسی اور کو لگا، کہ نہیں، سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے، علی کا چہرہ نہیں جھکا۔ یاد تو کہا شجاعت میں علی، حسب میں علی، نسب میں علی، کسی میدان کو نہ چھوڑنے والے علی۔ کہتا کیا کہتا کیا کہتا کیا، سنتا کیا۔ اینکر نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ جب آپ ایک بندے کی علم میں بھی کہو آگے، شجاعت میں بھی کہو آگے، اب کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا افضل عقیدہ اہل سنت کے مطابق حضرت ابا بکر ہے۔ تو ابھی کہا علم میں علی، زہد میں علی، تقوی میں علی، شجاعت میں علی، افضلیت میں آئے تو کہا بھائی یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑوں کے کہنے پہ نہ چلو، جو دماغ میں نے تجھے دیا ہے اس کے کہنے پر چلو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بندہ صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو۔ یہاں پہ رشتہ داریاں نہیں چلتی کہ مجھے کون پسند ہے مجھے کون نہیں پسند، یہاں کس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ عقل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو عقل کے اندر خدا نے ایک چیز رکھی، عقل عاشق کمال ہے۔ ایک مناظر آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا، جس میں غالباً نام مجھے نہیں آ رہا، یاسین قادری صاحب تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ علی میدان میں ڈٹے رہے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس سامنے والے کو بات بری لگ رہی تھی کہ آپ توہین کر رہے ہیں، آپ یہ لفظ استعمال نہیں کریں بھاگا۔ اس نے کہا بھائی جو بھاگا ہے تو میں کیا بولوں، میں کیا بولوں کہ بھاگے نہیں تھے۔ اب یہ جو بندہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ لفظ سے نہیں بول رہے، وہ صحیح بول رہا تھا، کیونکہ فطرت اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ آپ کا باپ بھگوڑا بھی ہو نا، کوئی بولے گا تو آپ اس چیز کو پسند نہیں کرو، کیونکہ یہ صفت کمال کی صفت نہیں، زوال کی صفت ہے، اور فطرت کو کمال پسند ہے۔ تو کیونکہ وہ شخصیات کو مانتا ہے، اب ان کے لیے کوئی زوال کی صفت آئے گی تو فطرت کو اچھا نہیں لگتا، جناب آپ تھوڑی توہین کر رہے ہو، میرے بڑے ہیں اور آپ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ تو وہ جو اعتراض کر رہا تھا اس کی فطرت بول رہی تھی، فطرت کو یہ چیز پسند
نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں کون سا لفظ لاؤں جس میں تیری فطرت بھی راضی ہو جائے اور بات کی بات ہو جائے. تو کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں. تشریف لے گئے تھے, کہا یہ صحیح ہے, ہاں یہ لفظ اچھا ہے. یہ سارا فطرت کا چکر ہے. اب اگر آپ غلط چیز کے عاشق بن جاؤ گے اور اس میں زوال بھی ہوگا تو مسئلہ آپ کے عشق کا ہے. فطرت تمہیں بار بار ٹوکے گی کہ تو غلط جگہ پہ ٹکا ہوا ہے, تو غلط جگہ پہ لگا.